الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کی درجات بہت بلند فرمائے اور ہمیں حضرت کی فیض و برکات سے وافر ایسا نصیب فرما دے۔ یہ آج مکتوب نمبر 213 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس مکتوب شریف میں حضرت سیادت پناہ شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، حق سبحانہ و تعالی آپ کو آپ کے جد امجد علیہ وعلی آلہ الصلاۃ و تسلیمات کے طفیل ان باتوں سے جو آپ کے لائق نہیں ہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حق سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یہ فقیر نہیں جانتا کہ آپ کے احسان کا بدلہ کس احسان سے ادا کرے سوائے اس کے کہ نیک اوقات میں سلامتی دارین کی دعا سے رطب اللسان زبان کو تر رکھے، الحمدللہ سبحانہ والمنہ، کہ اللہ سبحانہ کی حمد و احسان ہے کہ یہ چیز آپ کی طلب کے بغیر حاصل ہے۔ اور دوسرے احسان جو بدلے کے لائق ہے وہ واعظ و نصیحت ہے، اگر قبول ہو جائے تو کیا ہی نعمت ہے۔ کس عاجزی کے ساتھ اور کس حکمت کے ساتھ حضرت بات فرمایا ہے، چونکہ جن کو خط لکھ رہے ہیں یہ سید ہیں اور ماشاءاللہ خاندانی بزرگوں میں تھے، اور ان کے شیخ حضرت خواجہ وکیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو چلا رہے تھے، تو اس لحاظ سے گویا کہ ایک وقت رکھتے تھے آپ کے قلم مبارک میں، لیکن نصیحت بھی ساتھ فرمانا چاہتے ہیں تو کس انداز سے بات فرما رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ، اس شرف اور نجابت کے مرتبے والے تمام وعظوں کا خلاصہ اور تمام نصائح کا لب لباب دیندار اور شریعت والے حضرات کے ساتھ میل جول میں خوش رہنا ہے۔ دیندار لوگوں اور شریعت والے حضرات کے ساتھ میل جول میں خوش رہنا ہے۔ اصل میں واقعتاً انسان صحبت سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور لیتا ہے، تو جو چیزیں انسان کو بڑی مشکل سے ملتی ہیں صحبت سے بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو اگر صحبت نیک ہو تو ظاہر ہے دن دگنی رات دگنی تک کی ہوتی رہتی ہے۔ دو قسم کے، ایک تو علماء ہے شریعت کے، ان کی خدمت میں رہنے سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ مسائل کا پتہ چلتا رہتا ہے، معلومات ہوتی رہتی ہیں، کون سی چیز سے کون سی چیز غلط ہے اس کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ والوں کی جو صحبت ہے، جو عمل کرنے والے حضرات ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ جو چیزیں مشکل نظر آتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے انسان کو بہت آسان محسوس ہو جاتی ہیں، اور یہی بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں، بیماریاں بہت زیادہ تھیں، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ جس کو بھی ہو جائے تو اس کو ہوش نہیں رہتا پھر کسی چیز کا۔ ہارٹ کا پرابلم تھا، شوگر، بلڈ پریشر، فالج اور اسپیما، آجی، اس طرح السر، یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ ان بیماریوں کے ساتھ انہوں نے سارے کام کیے کیسے۔ یعنی پروفیسر بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے اور تربیت بھی کرتے تھے، اور ہر سال مختلف لوگوں کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ تو جس وقت ہم حضرت کی مجلس میں جاتے تو ہمیں اور فیوز و برکات یقیناً مل رہے ہوتے تھے، لیکن یہ چیز تو بالکل واضح تھی کہ ہمیں اپنی تکلیفیں بھول جاتے تھے۔ یعنی ہم لوگ کس منہ سے کہہ سکتے تھے کہ ہم بیمار ہیں، یا کس منہ سے کہہ سکتے ہمیں تکلیف ہے؟ جب حضرت کو اس حالت میں انتہائی خوش خرم دیکھتے اور چہرہ ماشاءاللہ خوشی سے ناک ہوتا تھا، تو وہ کیسے مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ حضرت کو سال میں ایک دفعہ نمونیا کا اٹیک ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہوتے تھے۔ تو کبھی ہم پوچھنے کے لیے جاتے، تو جیسے ہم داخل ہوتے اور حضرت کے سامنے ہوتے تو ہم بعد میں پوچھتے تھے، تو پہلے ہمارے پوچھتے کیا حال ہے، کس طرح ہے، فلان چیز، ہم حیران ہو جاتے کیا آج۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان صحبت سے سیکھتا ہے۔
مطلب اور چیز میں نے آپ سے عرض کیا نا، یقیناً حضرت کے بہت فیض و برکات مل رہے تھے، لیکن یہ چیز تو بالکل واضح تھی نا کہ حضرت جب سامنے ہوتے تھے تو ہمیں سب کچھ اور بھول جاتا کہ بھئی ہم بھی کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اس طرح. ہاں جی. تو اس طرح علم والوں کے ساتھ بیٹھ کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے صحبت کے ذریعے سے. علماء کے جو لطیفے ہوتے ہیں نا وہ بھی علمی ہوتے ہیں، آپس میں جو گپ شپ لگاتے ہیں وہ بھی علمی ہوتا ہے، اس میں بھی مسئلے معلوم ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی. ہم تو الحمدللہ علماء کے کرام کی خدمت میں بیٹھتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حضرات کیسے بات بات میں علمی گفتگو اور اس کا اظہار اور حوالے اور نمبر ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ تمام وعظوں کا خلاصہ اور تمام نصائح کا لب لباب دیندار لوگوں اور شریعت والے حضرات کے ساتھ میل جول میں خوش رہنا ہے. دین اور شریعت کا پابند ہونا اہل سنت والجماعت کی طریقہ حق کے سلوک پر وابستہ ہے. عقائد کی بات آ گئی. جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے اس پر قائم رہنے سے ساری چیز آتی ہیں جو تمام فرقہ اسلامی کے درمیان فرقہ ناجیہ کے نام سے منسوب ہے. فرقہ ناجیہ، ان بزرگوں کی اتباع و پیروی کے بغیر نجات ناممکن ہے، اور ان لوگوں کی آراء کی پیروی کے بغیر فلاح دشوار ہے. اس بات پر تمام عقلی و نقلی و کشفی دلائل شاہد ہیں. عقلی، نقلی، کشفی، تین بتائی تھی نا حضرت شاہ ولی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں. علوم کے تین ذرائع، عقل، نقل اور کشف، یہ تین ذرائع ہیں. تو فرمایا ان پر تمام عقلی و نقلی و کشفی دلائل شاہد ہے، اور ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص بزرگ کو صراط مستقیم سے رائے کے دانے کے برابر بھی ہٹ کیا ہے تو اس کی صحبت کو ظاہر قاتل جاننا چاہیے اور اس کی مجالست کو سام کا زہر سمجھنا چاہیے. اہل سنت والجماعت سے اگر کوئی ہٹ گیا ہے تو پھر اس کی صحبت میں خیر نہیں شر ہے، کیونکہ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو. سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو. تو لہٰذا ایسے لوگ جو کہ کچھ ٹھیک اور کچھ ٹھیک نہ ہو، یعنی عقائد کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، تو یہ تو اور خطرناک ہو جاتے ہیں. ہاں جی. لہٰذا عقیدے سارے ٹھیک ہونے چاہیے، اس میں جز نہیں ہے. ہاں جی، جز نہیں ہے. مثال کے طور پر تین ذریعوں سے ہم تک الحمدللہ دین پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک امہات المومنین ہے، اور ایک عام صحابہ ہے. یہ تین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. جنہوں نے تینوں سے لیا تو ان نے پورا دین لیا، اور جنہوں نے ان میں سے کچھ سے لیا اور کچھ سے نہیں لیا تو انہیں ناقص دین لے لیا، اور جنہوں نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا یا ان کے خلاف بدزبانی کی تو کچھ بھی نہیں لیا، بس ختم ہو گیا. ہاں جی. تو اب فرقہ ناجیہ جو ہے، جو اہل سنت والجماعت، وہ ان تینوں جو گروہ ہیں صحابہ کے، ان پہ عامل لوگوں کا نام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور جس پر میرے صحابہ چلے. اور صحابہ میں تینوں گروہ ہیں، صحابہ میں تینوں گروہ ہیں. جو صحابہ سے امہات المومنین کو نکال لیتے ہیں وہ بھی فرقہ ناجیہ نہیں ہے، جو اہل بیت کو نکال لیتے وہ بھی فرقہ ناجیہ نہیں ہے، اور جو عام صحابہ کو نکال لے وہ بھی فرقہ ناجیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ سے ذرہ بر بھی اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ اہل حق نہیں رہتا. لہذا اس کی صحبت کو زہر سمجھ کرنا چاہیے. اب فائدہ ہو گیا نا حضرت کی بات. اب یہی بات میں کرتا تو میری بات کی کیا حیثیت تھی؟ ہاں، لیکن حضرت کی طرف سے بات ہے تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت کی ایک شان ہے، ایک مقام ہے. یہ والی بات ہے.
بے باک آزاد خیال طالب علم خواہ کسی فرقے سے ہو دین کے چور ہیں. ہاں جی، جو جاوید غامدی کے پیچھے جائے گا وہ دین کا چور ہے. سمجھ نہیں بات، کہیں بھی نہیں ٹکے گا. ٹھیک ہے نا. بے باک آزاد خیال طالب علم خواہ کسی فرقہ سے ہوں دین کے چور ہیں. ان کی صحبت سے پرہیز کرنا ضروریات دین میں سے ہے. یہ فتنہ و فساد جو دین میں پیدا ہو اسی جماعت کی بدبختی کی وجہ سے ہے. یہ حضرت اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. بربل اور فیضی اور ابو الفضل، انہی لوگوں سے تو مسئلہ تھا. بربل تو کافر تھے، ہندو تھے، لیکن ابو الفضل اور فیضی یہ تو مسلمان سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی وہ بدبختی کی کیا کہیں. ہاں، کیونکہ انہوں نے دنیاوی اسباب کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جن نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، پس ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ نفع نہیں دیا اور نہیں ان نے ہدایت پائی. کسی شخص نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ آرام سے فارغ بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور بہکانے سے اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے. اس نے اس کا سبب دریافت کیا تو اس لعین نے جواب دیا کہ اس زمانے کے علماء سو میرا کام کر رہے ہیں اور گمراہی بہکانے کے ذمہ دار بن گئے. یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سب سے بدترین لوگ کون سے ہیں؟ تو پہلے فرمایا اچھی اچھی باتیں پوچھ دیجیے. ہاں جی. پھر فرمایا بدترین لوگ علماء سو ہیں جو دنیا کی خاطر دین کو بیچتے تھے. دنیا کی خاطر دین کو بیچتے تھے. وجہ کیا ہے کہ اگر ایک عام آدمی کوئی دین کی بات کرے گا جو دین کی بات نہیں ہوگی تو اس کو کوئی نہیں مانے گا، کہے گا یہ کیا ہے. ہاں جی، یہ کون ہے. لیکن جو عالم ہوگا اور بات کرے گا تو لوگ اس کو مانیں گے. لوگ کہیں گے تو ٹھیک کہہ رہے گا، عالم ہے. اور ایسے لوگ کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں چلو جی مثال کے طور پر میں عالم اگر ہوں، مجھے کہ اچھا آپ بھی عالم ہے، وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی مفتی ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر بتانا کتنا مشکل ہو جائے گا. میں چونکہ بچپن سے الحمدللہ کا احسان ہے، شکر الحمدللہ کچھ نعمتیں حاصل تھیں جن میں یہ ٹیلی ویژن وغیرہ سے احتراز وغیرہ بھی تھا. تو میرے گھر میں بڑا مشکل تھا. میرے لیے کہتے فلاں ٹی وی دیکھ رہے تم کون ہو، فلاں عالم دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں. میرے لیے کتنا مشکل ہوتا. میرے لیے اللہ پاک نے ایک آسان صورت پیدا فرما دی، اگرچہ میرے اس میں قابلیت کوئی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ 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 اللہ پاک نے آسانی فرمائی. اور یہ کہ میں نے عرض کیا کہ میں ان کو بزرگ مانتا ہوں، عالم مانتا ہوں، پیغمبر نہیں مانتا. پیغمبر کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. پیغمبر کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. تو باقی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کے علاوہ. صحابہ تو خیر کل مدول ہیں، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے. تو اگر میرے پاس دلیل ہے تو میں کیوں نہ اس کو استعمال کروں. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے بہت ثابت قدمی نصیب کی، اور الحمدللہ کہ بعد میں مان جاتے، بعد کے لوگ مان جاتے. تو اب میرے لیے بڑا مشکل تھا نا، میں کیا کرتا. ایسی صورت میں میرے لیے تو بہت مشکل ہوتا تھا جب میرے سامنے مثال اس کی دی جاتی کہ فلاں جو کر رہے ہیں، فلاں جو کر رہے ہیں، فلاں جو کر رہے ہیں، پھر میں کیا کہتا. تو بس میرے پاس یہی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی کہ میں نے کہا کہ میں ان کو پیغمبر نہیں مانتا، بزرگ مانتا. تو بزرگوں کے ہاں یہ بات ہے کہ چلو ان کا مجموعی اعمال
چونکہ بہت اچھے ہیں لہٰذا وہ تو اپنے مقام پہ بہت اونچے ہیں، اب میرے پاس تو اور کچھ نہیں، تو یہ بھی نہ رہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ہمارے لیے جو تھوڑی سی پونجی ہے وہ بھی اگر ہم اس کو آگ لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو یہاں پر بھی یہ والی بات ہے۔ الحمدللہ وہاں کے طلبہ میں مولانا عمر ایک نیک طبیعت آدمی ہے، بشرطیے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اظہار حق پر دلیر کریں، اور حافظ امام بھی اسلام کا جنون رکھتا ہے، اور اسلام میں جنون کے بغیر چارہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیؤمن احدکم حتی یقال انہ مجنون، تم میں سے کچھ وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس کو پاگل نہ کہا جائے۔ باقی لوگ تو پاگل کہیں گے۔ میں نے جس وقت شہری پردے کی بات کی تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، میرے پھوپھا تھے، دائرہ گھر میں ان کی پھوپھی تھی، تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میں ہر قسم کی بات حضرت کے ساتھ کر لیتا، حضرت نے مجھے اجازت دی تھی، بلکہ میں نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ حضرت دل میں باتیں آتی ہیں، مجھے شرم آتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، تو میں کیا کروں؟ فرمایا بالکل کر لیا کرو، چھوڑو نہیں، کیونکہ غیر ممکن ہے کسی وقت آپ کو بڑا نقصان پہنچا دے، لہٰذا کر لیا کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں پھر کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت کزن سے پردہ ہوتا ہے؟ جو فاضل دیوبند تھے، بڑے عالم تھے۔ ہاں بالکل کزن سے پردہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر لوگ کیوں نہیں کرتے؟ غلط کرتے۔ تو میں نے کہا اگر میں کرنا چاہوں تو انہوں نے فوراً فرمایا لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، فوراً فرمایا لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کہہ دینا، کیا فرق پڑتا ہے، کہہ دیں۔ تو کہتے پھر کرو، پھر کرو۔ تو میں نے کہا آپ کے گھر سے شروع نہ کر لوں؟ تو نے فرمایا بالکل، اپنی بیٹیوں کو آواز دی۔ حضرت کی 10 بیٹیاں تھیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت نے اپنے بیٹیوں کو آواز دی، سب کو بلایا، فرمایا آج کے بعد شبیر کا تم سے پردہ ہے، ان کے سامنے نہ آنا، اب جاؤ۔ مجھے کہتا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد واقعی مجھے پاگل پن کے القابات دے دیے گئے، اور بہت زبردست دے گیا۔ کسی نے کہا پاگل ہے، کسی نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے، کسی نے کہا یہ مغرور ہے، کسی نے کہا کہ یہ جو ہے نا مطلب خود اس کے دماغ میں خناس ہے تو دوسروں پہ بدگمانی کرتا ہے۔ یہ سارے القابات مجھے دیے گئے، سب کے لیے۔ ہاں جی، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ وہ دور گزرا، حتیٰ کہ میرے بعض کزن زبردستی سامنے آ جاتی، مطلب ظاہر دور ایسا ہے۔ ہاں جی، تو بہت سخت الفاظ بھی بعض میں کہہ دیتا، حالانکہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ میں بھی تو اسی عمر کا تھا نا، زیادہ عمر کا تو نہیں تھا۔ ہاں جی، تو یہ والی بات اس طرح تھی۔ اللہ کا شکر ہے بعد میں سب نے تسلیم کیا، سب نے مان لیا، میں یہ طریقہ ٹھیک الحمدللہ۔ ایک وقت تھا، بس ایک پریشر کا وقت تھا جو گزر گیا الحمدللہ۔ تو ایسا ہوتا ہے، پاگل پن تو اس کا القابات تو موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث شریف کے مطابق امید کرتا ہوں ایمان الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے موجود، یعنی شکر ہے مطلب مجھے کم از کم یہ القابات تو ملے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو حدیث شریف میں ہے نا کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں، اور اتنا ذکر کرو اتنا کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی پاگل کہیں یا ریاکار کہے تو خوش ہو جاؤ کہ چلو شکر ہے پیشنگوئی پوری ہو گئی، فرمائش پہ عمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی پاگل کہے تو اچھی بات ہے نا، مطلب جو آپ سے فرمانا چاہتے تھے تو ہو گیا تو اچھی بات ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کروں کہ یہ واقعی دور ایسا ہے، اس کے اندر تو یہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے پہلے باتیں اللہ پاک نے کروائی۔
تاکہ بعد والے کوئی شبہ میں نہ رہے، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب اگر یہ حدیث شریف نہ موجود ہوتی تو لوگوں کو مشکل تو ہوتا، لوگوں کو مشکل ہوتی کہ مطلب کیا سے۔ اب کم از کم ایسے لوگ، ان کو تو غلط نہیں کہا جا سکے گا کیونکہ موجود ہے، سند موجود ہے، باقی لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس فقیر نے تقریر و تحریر میں اور نیک صحبت اختیار کرنے کی ترغیب میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، اور بری صحبت سے بچنے کی تاکید میں مبالغہ کرنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں رکھا، کیونکہ فقیر اس کو اصل عظیم جانتا ہے۔ آگے قبول کرنا آپ کا کام، اور قبول کرنے کی سعادت دینا حق تعالیٰ کی طرف سے۔ بس اس شخص کے لیے مبارک ہے جس کو حق تعالیٰ نے خیر کا مظہر بنایا۔ آپ کے احسانات کی اداش نے اس نصیحت آمیز گفتگو پر ہمارے کیا، اور یہ خیال بھی نہیں رہا کہ یہ باتیں کہیں آپ کے رنج ملال اور درسری کا باعث نہ بن جائے۔ دیکھو کیسے عجیب انداز، سب کچھ کہہ بھی دیا اور دل بھی رکھ لیا۔ یہ بات ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ وہ کہتے ہیں نا معزت الحسنت، کیا ہے مطلب پوری آیت کیسی ہے؟ حکمت کے ساتھ نہیں، وہ تو آخر میں بتا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ فارورڈ حافظ ہیں نا، بیک ورڈ نہیں ہے۔ بیک ورڈ حافظ اصل حافظ ہوتا ہے۔ ایک دو ہمارا مصطفیٰ سے رحمۃ اللہ ریونڈ کے جو بزرگ تھے نا، انہوں نے بھی کوئی اس طرح قرآن کی جو آیت تھی اس کے بارے میں بات شروع کرنی چاہیے، لیکن وہ ذہن میں نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا بھائی کوئی حافظ ہے؟ تو لوگ کوئی کچھ کہتے سب کچے حافظ ہے، سب کچے حافظ ہے، پکا حافظ میں کوئی نہیں۔ مطلب پکا حافظ پیچھے سے بھی چل سکتا ہے نا، مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ بھائی کہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے تو مطلب وہ کر لیتے ہیں۔ اب ایک یہ آیت، اس کا پہلا لفظ اگر میں اس کو سنا تو پورا آیت پڑھ لیں گے اس وقت، لیکن پیچھے بیک پہ جانا یہ کمال ہے۔ اچھا، تو یہ ہے کہ حضرت کے ماشاءاللہ دیکھو کیسے خوبصورت دلائل ہیں، اور کتنے پیار سے اور شفقت سے بیان فرما رہے ہیں، اور خوب اچھی طرح کوئی چیز چھوڑ بھی نہیں رہے۔